ناظرین، ایک اسم ہے مستقرن۔ مستقرن کا معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ یا ٹھہرنے کا وقت، اور اگر اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو یہ بنے گا المستقر۔ المستقر حالت رفع میں اور معرفہ کہ ٹھہرنا ہے، قیام ہے۔ آگے اس کی بھی اصل خبر محذوف ہے، اور متعلق خبر کیا ہے کہ قیام ہے، ٹھہرنا ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ انتا تو، انتما تم دونوں، اور انتم تم سب۔ اور اگر کہنا ہو تمہارے لیے تو کے لیے آئے گا لام جارہ، اور لام جارہ جب ضمائر پہ داخل ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے لا، اور یہ انتم کو حالت جر دے گا تو تم سے حالت جر کیا ہے؟ کم، اور حالت جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو وہ یہ لام جارہ کے ساتھ مل جائے گا اور بن جائے گا لکم۔ المستقر لکم، قیام ہے، ٹھہرنا ہے تمہارے لیے۔ کہاں پہ؟ آگے دوسری متعلق خبر ہے زمین میں۔ زمین کو کہتے ہیں ارضن، اور معرفہ کیا تو بنا الارض، اور اگر کہنا ہو زمین میں تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، اور فی اس کو حالت جر دے گا تو یہ بن جائے گا فی الارض۔ اب فی الارض یا فی الارض نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ فی اس کو حالت جر دے گا، اور الارض سے حالت جر کیا ہے؟ الارضی۔ فی الارض، زمین میں۔ تو جملہ کیا بنا؟ المستقر لکم فی الارض، قیام ہے تمہارے لیے زمین میں۔ اور اگر کہنا ہو کہ زمین میں تمہارے لیے کچھ ٹھہرنا ہے، کچھ دیر، کچھ وقت ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے، تو یہ مبتدا نکرہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ الف لام ختم کر دیں گے اور تنوین واپس آ جائے گی، مستقرن۔ لیکن جیسے ہی یہ نکرہ ہوگا مبتدا تو یہ مؤخر ہو جائے گا، آخر میں آ جائے گا جملے کے۔ تو جملہ کیا بنے گا؟ لکم، تمہارے لیے ہے، فی الارض، زمین میں، کیا؟ مستقرن، قیام کرنا، ٹھہرنا۔ اور کیا ہے؟ وَمَتَاعٌ، یہ دوسرا مبتدا ہے۔ متاع، متاع کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں مال متاع۔ متاع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، سامان، ضرورت کا سامان، متاع۔ یہ بھی مبتدا ہے، اصل میں تھا المتاع۔ تو یہ دونوں چیزیں مستقر و متاع، یہ دونوں مبتدا تھے، یعنی اصل میں تھا المستقر والمتاع، کہ قیام ہے، ٹھہرنا ہے، اور کچھ سامان ہے، لکم، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں۔ لیکن جب یہ دونوں مبتدا نکرہ ہوئے تو دونوں مؤخر ہو گئے اور بنا لکم، تمہارے لیے ہے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، کچھ قیام، و متاع، اور کچھ سامان زندگی گزارنے کا۔ لیکن کب تک؟ آگے ایک اور متعلق خبر ہے، یہ ہے حین کا معنی ہے کوئی وقت، کوئی مدت۔ اور اگر کہنا ہو کہ ایک مدت تک، ایک وقت تک، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کچھ وقت تک، تو تک کے لیے آتا ہے الی، الی، اور یہ بھی حرف جارہ ہے، الا کی طرح۔ الا کا معنی ہوتا ہے پر، کسی چیز پر،
اور الا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز تک، ٹل، اور یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا، الا حرف جارہ، تو یہ بن جائے گا الا ہین، ایک مدت تک۔ تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، تمہارے لیے زمین میں کچھ قیام اور کچھ متاع ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے ایک وقت تک، اور اس وقت کا علم نہیں کہ وہ کتنا دور ہے، ہو سکتا ہے اگلا لمحہ، ہو سکتا ہے اگلا دن، یا کچھ سال، زیادہ سے زیادہ۔ ناظرین، عین کہتے ہیں چشمے کو، ندی کو، نہر کو، اور جاریاتن کا معنی ہے بہتی ہوئی، بہتی ہوئی، یہ مرکب توصیفی ہے۔ عین موصوف ہے اور جاریاتن اس کی صفت ہے، اور عین واحد ہے، جاریاتن واحد ہے، عین مؤنث ہے۔ عین چونکہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں پائے جاتے ہیں انہیں عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو عین چاہے آنکھ کے لیے استعمال ہو تب بھی مؤنث ہے، اور چاہے ندی یا چشمے کے لیے استعمال ہو تب بھی یہ مؤنث ہے، اور جاریاتن یہ گول تا والا مؤنث ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں نکرہ ہیں الف لام کے بغیر، اور دونوں حالت رفع میں ہیں۔ عین جاریاتن کا معنی ہے کوئی بہتا ہوا چشمہ، اور اگر اس کو مبتدا بنانا ہو تو معرفہ کر دیں گے، بن جائے گا العین اور الجاریات، معرفہ ہو گیا کہ بہتا ہوا جاری چشمہ ہے، کہاں پہ؟ اس میں۔ اب اس میں، اس سے مراد یہاں پہ ہے جنتن، جو کہ واحد ہے اور مؤنث ہے، اور واحد مؤنث کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہیا۔ واحد مذکر کی ضمیر ہوا، وہ، ہی، اور مؤنث ہیا، شی۔ تو ہیا کا مطلب ہے وہ مؤنث، اور اگر کہنا ہو اس میں، تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، یہ جو اس کو حالت جر میں لے جائے گا۔ ہیا سے حالت جر کیا ہوتی ہے؟ ہا۔ ہوا سے حالت جر ہوتی ہے ہو، اور ہیا سے حالت جر ہوتی ہے ہا۔ فی ہا، اس میں، یعنی جنت میں، باغ میں۔ العین الجاریۃ فیہا، بہتا ہوا چشمہ ہے اس میں، اور اگر کہنا ہو کہ اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، نکرہ، مبتدا کو نکرہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ عین اور جاریاتن، اور جیسے ہی مبتدا نکرہ ہوگا تو وہ مؤخر ہو جائے گا، تو کیا بنے گا؟ فیہا عین جاریہ، اس میں ہے بہتا ہوا چشمہ۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ہیں بلند تخت۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور سجے ہوئے جام۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار اندر قطار رکھے ہوئے گاؤ تکیے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلے ہوئے قالین۔ ناظرین، یہ سب جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، عین جاریہ، سرر مرفوعہ، اکواب موضوعہ، اور نمارق مصفوفہ، اور زرابی مبثوثہ، یہ سب مبتدائے مؤخر ہیں، کیونکہ نکرہ ہیں اس لیے یہ سب مؤخر ہو گئے۔ ناظرین، یہ ایک اسم ہے حقن۔ حقن کا معنی ہے حق، حصہ، اور مبتدا بنایا تو کیا بنے گا؟ الحق۔
حالت رفع میں اور معرفہ. حق ہے، حصہ ہے. کہاں پہ؟ ان کے مالوں میں. ان کے مال، مال اور اس کی جمع ہے اموال. اموال ان کا معنی ہے بہت سے مال، جمع. اور اگر کہنا ان کے مال تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اموالو اور ہم سے حالت جر بھی ہم، لیکن اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. اموالہم ان کے مال. اور اگر کہنا ان کے مالوں میں تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، اور فی اس کو حالت جر میں لے جائے گا. تو اموالو سے حالت جر کیا ہوگی؟ اموالی. اور ہو کی ضمیر سے پہلے جب نیچے کی حرکت آئی تو یہ کھڑی زیر میں بدلی، لیکن آگے میم ساکن کے ساتھ ملنے کے لیے عام زیر میں. تو یہ بن گیا فی اموالہم. الحق حصہ ہے، آگے متعلق خبر، فی اموالہم ان کے مالوں میں. اب یہ قائم مقام خبر بن گئی کیونکہ اصل خبر محذوف ہے. آگے ایک اور متعلق خبر ہے. کس کے لیے ہے وہ حصہ؟ کہا سوال کرنے والے کے لیے. سائلن کا مطلب ہے سوال کرنے والا، مانگنے والا، یعنی جو اپنی حاجت کسی سے بیان کر دے اسے کہتے ہیں سائلن. سائلن کا مطلب ہے سوال کرنے والا. اور ایک اور ہوتا ہے محرومن. محرومن کا معنی ہوتا ہے تہی دست، خالی ہاتھ. محروم جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے کہتے ہیں محروم. لیکن سوال نہیں کر رہا، اپنی ضرورت بیان نہیں کر رہا. اور جب ان کو معرفہ کیا کہ ہر سوالی تو بنا السائلو، اور یہ المحروم، الف لام آیا، تنوین غائب. اور جب ان دونوں کو آپس میں ملایا تو بیچ میں آئے گا واو عطف جس کا معنی ہے اور. تو بنا السائل والمحروم، سوال کرنے والا اور محروم، تہی دست جس کے پاس کچھ نہیں. اور اگر کہنا ہو کہ الحق حصہ ہوتا ہے فی اموالہم ان کے مالوں میں، سوال کرنے والے کے لیے، سوال کرنے والے، مانگنے والے کے لیے. تو کے لیے کیا آئے گا؟ لام جارہ. لام جارہ جب الف لام والے اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کی الف کو ختم کر کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور عام اسم پہ داخل ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے، اور اس کو لے جائے گا حالت جر میں. تو السائلو سے حالت جر کیا ہے؟ السائلی، سوال کرنے والے کے لیے. اور اسی طرح اور محروم کے لیے یہاں دوبارہ لام جارہ آئے گا اور اس کو بھی حالت جر دے گا. لیکن جب ایک دفعہ لام جارہ آ گیا تو دوبارہ اسے لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بیچ میں واو عطف ان کو ملا رہا ہے. تو یہ صرف اس کو حالت جر میں لے جائے گا. تو یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ یہ لام جارہ دونوں کے لیے ہے، للسائلی سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے، خالی ہاتھ کے لیے. حق ہے، حصہ ہے ان کے مالوں میں، سوال کرنے والے اور محروم کے لیے. اور اب اگر کہنا ہو کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ، کوئی حصہ ہوتا ہے، کچھ حصہ ہوتا ہے. نکرہ، مبتدا کو نکرہ کیا، الف لام ہٹایا، یہ تو اس کی تنوین واپس آ گئی، حقن. لیکن جیسے ہی مبتدا نکرہ ہوگا تو یہ مؤخر ہو جائے گا. کہاں؟ فی اموالہم کے بعد کم از کم ایک پوزیشن مؤخر ہوگا. تو یہ بنے گا فی اموالہم حقن. تو یہ آیت اس طرح سے بنے گی،
फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम। तो इसमें मुब्तदा हक़्क़ुन है। नाज़रीन, आयतुन कहते हैं एक आयत को, और उसकी जमा है आयातुन, कुछ आयतें, और इसका माना कुछ निशानियाँ भी है। और यहाँ ये निशानी के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। इसको मुब्तदा बनाया तो बन जाएगा अल आयातु, निशानियाँ हैं। और आगे इसका मुतलके ख़बर क्या है? फिल आर्दी, ज़मीन में। निशानियाँ होती हैं फिल आर्दी, ज़मीन में। ये मुतलके ख़बर, अब कायम मकाम ख़बर हालत जर में। और दूसरी मुतलके ख़बर कहा कि निशानियाँ हैं ज़मीन में, किसके लिए है? यकीन करने वालों के लिए। यकीन करने वाला होता है मूक़िनुन। मूक़िनुन का मतलब है यकीन करने वाला, और इससे जमा होगी मूक़िनूना, यकीन करने वाले। कुछ यकीन करने वाले, नकिरा। और अगर कहना हो सब यकीन करने वाले तो इसको मारफा कर देंगे, हर शख्स जो यकीन करने वाला है, अल मूक़िनूना। और अब अगर कहना हो कि यकीन करने वालों के लिए, के लिए लामे जारा जो इस पे दाखिल होगा, अलिफ लाम वाले इसम पे दाखिल होता है, ये उसकी अलिफ को हटा के उसके साथ मिल जाता है, तो ये बन जाएगा लिल, और इसको हालते जर में ले जाएगा। तो मुँह के नूना से हालते जर क्या होगी? मुँह के नीना। लिल मुँह की नीना, यकीन करने वालों के लिए। अल आयातु, निशानियाँ हैं, फिल अर्दी, ज़मीन में, लिल मूक़िनीना, यकीन करने वालों के लिए। और अगर कहना हो कि यकीन करने वालों के लिए ज़मीन में कुछ निशानियाँ हैं, कुछ निशानियाँ, नकिरा, तो ये मुब्तदा नकिरा किया, अलिफ लाम हटाया, इसकी तनवीन वापस आ गई आयातुन। लेकिन जैसे ही मुब्तदा नकिरा होगा तो वो मुअक्खर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा? फिल आर्दी आयातुन, ज़मीन में हैं कुछ निशानियाँ, किसके लिए? लिल मूक़िनीना, यकीन करने वालों के लिए। पहले कहा था निशानियाँ कहाँ पे हैं? ज़मीन में हैं। ज़मीन में कुछ निशानियाँ हैं यकीन करने वालों के लिए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।